نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو ان الرجل سعيد بين الركن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لاهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم دخل النار صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ عاشق اہل بیت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا ہے، کس زباں سے ہو بیاں مدح شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت۔ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ برادران اہل سنت و عاشق اہل بیت، پچھلی دو ویڈیو میں آپ لوگوں نے سن لیا اور سمجھ لیا ہوگا کہ اہل بیت کی شان کیا ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، قرآن نے ان کا مقام و مرتبہ کس طریقے سے بیان کیا ہے۔ اب یہ بات بھی سن لیجئے گا، اگر کوئی شخص نمازی ہے، روزہ دار ہے، پابند ہے، نیکوکار ہے، اور لیکن اس کے دل میں محبت اہل بیت نہیں ہے، اللہ کے گھر و اللہ کے نبی کے گھر والوں کی محبت نہیں ہے، تو وہ چاہے خانہ کعبہ کے اندر مر جائے تو جہنم میں چلا جائے گا۔ آپ کہیں گے کہ مولانا آپ نے تو بول دیا، لیکن اس کا ریفرنس چاہیے ہمیں، اس کی پروف چاہیے، اس کی دلیل دکھا دیجئے گا۔ اور میں کہوں گا کہ کیوں نہ دلیل دکھاؤں، میں تو دلیل کے بغیر بات ہی نہیں کرتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو ان رجل سعید بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لاہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دخل النار، یعنی اگر کوئی شخص کعبے کے ایک گوشہ میں اور مقام ابراہیم کے درمیان چلا جائے اور نماز پڑھے، روزہ رکھے، پھر وہ شخص مر جائے اس حال میں کہ وہ شخص اہل بیت سے بغض و دشمنی رکھتا ہے، تو وہ شخص جہنم میں جائے گا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے، چاہے کتنا بھی بڑا مولانا ہو، چاہے کتنا بھی بڑا شیخ ہو، چاہے فضیلت الشیخ کیوں نہ ہو، چاہے کس بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، چاہے کتنا بھی بڑا اہل الحدیث ہو، اگر اس کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی محبت نہیں ہے، اس کے روزے اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے، اس کی عبادت اس کے منہ پہ پھیر کے مار دی جائے گی۔ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے، چاہے کتنا بھی بڑا علامہ مولانا ہو، اگر اس کے دل میں محبت اہل بیت نہیں ہے تو وہ چاہے خانہ کعبہ کے اندر مر جائے تب بھی وہاں سے ڈائریکٹ جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں جائے گا۔ حضرت ابن عباس بتا رہے ہیں۔ اب ذرا یاد رکھیے گا، یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت کو آڑ میں لے کر کے اب ابھی امیر معاویہ پر بھونکنا، ابو بکر و عمر پر بھونکنا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما پر بھونکنا، ابو بکر و عمر عثمان و غنی پر بھونکنے والے صحابہ اکرام پر بھونکنے والوں کو بھی دھیان میں رکھنا چاہیے۔